نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کان عمنا العباس نافذ البصیرہ. صلوات پڑھیے اس سے پہلے کہ چند ٹوٹے پھوٹے جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے مرحوم بھائی اظہر علی ابن اقبال علی کی روح کو ایصال کر دیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صادق آل محمد. ہمارے چھٹے اور آپ کے چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کانا امنا العباس نافذ البصیرہ، کہ ہمارے چچا عباس با بصیرت تھے. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک ننھا سا طالب علم کی جو اس ممبر پر آ چکا ہے، تو یہ تو ممبر کا فیض ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والی کی اللہ زبان کی گرہ کو کھول دیتا ہے، لیکن اگر پھر بھی زبان میں لکنت آ جائے تو وہ قبلہ کی موجودگی کا اثر ہوگی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صادق آل محمد نے فرمایا کہ کانا امنا العباس نافذ البصیرہ، کہ ہمارے چچا عباس با بصیرت تھے. ہمارے چھٹے امام کا لقب صادق ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سچ بولنے والا. لیکن ہمارے جو چھٹے امام ہیں وہ صرف صادق نہیں ہیں، وہ صدیق بھی ہیں. صادق اور صدیق میں بڑا فرق ہے. ہم عربی میں تو ہم فرق آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اردو زبان میں صادق بھی سچے کو کہتے ہیں اور صدیق بھی سچے کو کہتے ہیں. لیکن عربی میں کوئی بھی لفظ ایک لفظ 2 معنوں کا حامی نہیں ہوتا. اگر 2 لفظ ہیں تو دونوں کے معنی الگ الگ ہوں گے. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو میری طرف پوری طرح سے متوجہ رہیے گا. انشاءاللہ اگر میری بات آپ لوگوں تک کے پہنچ جائے تو اپنی آوازوں کو میری آواز سے ملا دیجیے گا اور یہیں بیٹھے بیٹھے معراج کا لطف آپ لوگ لے لیجیے گا. اب یہاں پر صادق اور صدیق کے 2 معنی ہیں. صادق کے معنی یہ ہیں کہ سچ بولنے والا. اب سچائی کیا ہوتی ہے؟ میں یہاں آیا، میں نے دیکھا کہ یہاں پر مجلس کا اہتمام ہوا ہے، یہاں مولانا بیٹھے ہیں، یہاں شعراء بیٹھے ہیں، یہاں نوحہ خان بیٹھے ہیں. اب میں یہاں سے پنڈری گیا، میں نے جا کر وہاں پر جو یہاں دیکھا بتا دیا. یہ ہوئی میری سچائی کہ میں نے جو یہاں دیکھا وہ بتا دیا. اسے کہتے ہیں سچا، اسے کہتے ہیں صادق. لیکن صدیق کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صدیق کے معنی ہوتے ہیں سچ بولنے والا. اب چاہے وہ بول دے، اب اگر وہ ہو بھی نہ
تو وہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا چلوں، جناب یوسف کے پاس آئے اور کیا کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا، جب خواب بتایا تو جناب یوسف نے کہہ دیا کہ تو بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے لیے وزیری کا بادشاہ کے لیے تو جام نوشی کے لیے اختیار کیا جائے گا، بادشاہ کے دربار میں جام نوشی کے لیے اختیار کیا جائے گا۔ اور جو دوسرا تھا اس نے کیا کہا کہ جناب یوسف نے کہہ دیا، کیا کہا کہ تو دار پر لٹکایا جائے گا، اور تو جب تک لٹکایا جائے گا کہ جب تک تیرے جنازے کو کوے نوچ نوچ کر نہ کھا جائیں، کوے نوچ نوچ کر نہ کھا جائے۔ اب جو بادشاہ کے دربار والا خادم تھا، جس نے خواب دیکھا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہے، تو وہ تو خوش ہوا، لیکن جس نے یہ خواب دیکھا کہ کوے ٹوکری میں سے چگ رہے ہیں اور روٹیاں کھا رہے ہیں، تو وہ حیران ہو گیا، وہ پریشان ہوا، تو اس نے فوراً یہ کہہ دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو صدیق کے معنی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے فوراً یہ کہہ دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہی نہیں ہے، اگلا جملہ اور آپ کی سماعتیں بیدار ہونی چاہیے۔ اب اس نے کہہ دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ بس یہی فرق ہے صادق اور صدیق میں، اگر سچا ہوگا تو وہ جو دیکھ کر آئے گا وہ کہہ دے گا، لیکن اگر صدیق ہوگا جو کہہ دے گا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ ہوتا ہے صادق اور صدیق میں فرق۔ اور ہماری بیوی کا لقب بھی ہے نا صدیقہ طاہرہ۔ اب یہاں پر حسنین کریمین کی مادر گرامی نے فرمایا، جیسے ہی حسنین نے سوال کیا کہ ہمارے لباس کہاں ہیں، تو فاطمہ نے کیا کہا کہ درزی کے پاس ہے، درزی کا لے کر آئے گا۔ اب ایک زبان سے جملہ نکلنا تھا، اگلے دن رضوان جنت درزی بن کر زہرا کی چوکھٹ پر آیا اور آواز دی، کون ہے؟ تو یہ نہیں کہا کہ میں رضوان جنت ہوں، کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ صلوات پر امام۔ یہ ہے صادق اور صدیق میں فرق، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ صادق آل محمد نے کہا کہ ہمارے چچا عباس با بصیرت تھے۔ اب یہ کہنے کی اگر ضرورت تلاش کی جائے تو آپ دیکھیں کہ مولا عباس کو جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ایک پرشجاع اور ہیبت کے ساتھ کوئی ایسا فرد ذہن میں آتا ہے کہ جسے دیکھ کر پوری دنیا کانپ جائے، لیکن چھٹے امام نے کہا کہ میرے چچا عباس با بصیرت تھے۔ امام کی زیارت میں جملہ بھی ہے نا، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع، کہ سلام ہو اس عبد صالح پر اور مطیع للہ و رسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار تھا، اللہ اور ان کے ولی کا اطاعت گزار تھا۔ مولا عباس کی بصیرت دیکھیے گا، اور بصیرت کا تعلق دیکھیے ماں سے ہوتا ہے۔ انسان کے اندر شجاعت جو ہوتی ہے وہ باپ کا عطیہ ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر جو بصیرت ہوتی ہے وہ ماں کا عطیہ ہوتی ہے۔ اور جب آپ نے جناب مولا عباس کی ددیال کے فضائل تو بہت سنے ہوں گے، ذرا مولا عباس کی ننیحال پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں کہ کن گھرانے سے مولا عباس تعلق رکھتے ہیں، کس گھرانے سے میرا آقا تعلق رکھتا ہے۔ اب جب مولا عباس کی ولادت سے پہلے کے واقعات جو تاریخ لکھتی ہے، جناب ام البنین سے مولا کائنات نے اپنے عقد کا جب نکاح نامہ بھیجا تو عقیل کو بلا کر کیا کہا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عقیل مجھے ایک ایسا خاندان چاہیے کہ جس کے مرد بہادر ہوں اور عورتیں طیبہ ہوں، مجھے ایک ایسا خاندان چاہیے کہ جس کے مرد بہادر ہوں اور عورتیں طیبہ ہوں، مجھے ایک ایسا خاندان چاہیے کہ جس کے مرد بہادر ہوں اور عورتیں طیبہ ہوں۔ کہہ کون رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ کہہ بھی وہ علی رہا ہے کہ جس کے تلوار بھی شجرے جانتی ہے۔ یہاں پر کہہ بھی وہ علی رہا ہے کہ جس کی تلوار بھی شجروں کو دیکھ کر چلتی ہے۔ تو مولا کائنات کا جناب عقیل سے یہ سوال کرنا کہ مجھے ایک ایسا خاندان چاہیے کہ جس کے مرد بہادر ہو اور عورتیں طیبہ ہو، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ مولا کو پتا تھا کہ وہ کون سا خاندان ہے اور کون سا وہ گھرانہ ہے کہ جس کے مرد بہادر بھی ہیں اور عورتیں طیبہ بھی ہیں۔ لیکن جیسے اسلام کا نظام چلتا آ رہا ہے کہ آج سے کچھ برس پہلے جناب موسیٰ سے پروردگار نے پوچھا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتا تو اللہ کو بھی تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن اللہ
اس عصے کو نہیں پوچھ رہا تھا، اس کے قصیدہ سننا چاہتا تھا۔ اللہ اس عصے کو نہیں پوچھ رہا تھا، اس کا قصیدہ سننا چاہتا تھا۔ موسیٰ نے بھی قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، پروردگار یہ میرا عصا ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں پتیاں جھاڑتا ہوں، اس سے میں دریا میں راستہ بناتا ہوں، اس سے میں پانی کا چشمہ جاری کرتا ہوں، اسے میں تکیہ بنا لیتا ہوں، اسے چھوڑ دیتا ہوں تو اژدہا بن جاتا ہے، یہ جادوگروں کے جادو پر مغلوب آ جاتا ہے۔ اللہ قصیدہ سننا چاہ رہے تھے۔ اسی طریقے سے پتہ جبریل کو بھی تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے، لیکن اللہ سے پوچھا اے اللہ یہ بتا کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ اللہ نے بھی قصیدہ شروع کیا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ کے فرزند، یہ فاطمہ کا شوہر، یہ فاطمہ کے باپ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آلہ بالکل اسی طریقے سے مولا کائنات جناب ام البنین کی فضیلت کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ذرا دنیا پہچانے تو عباس کی والدہ ہیں کون۔ اب جیسے ہی جناب عقیل نے یہ سوال سنا تو میری طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بند کیا، آنکھوں کو بند کرنے کے بعد کہا واللہ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں کہ جس کی عورتیں طیبہ بھی ہیں اور جس کے مرد بہادر بھی ہیں۔ مولا کائنات نے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کیونکہ اگر مرد بہادر نہیں ہوتے تو گھر کی عورتیں میدان جنگ میں آ جاتی ہیں۔ اگر گھر کے مرد بہادر نہیں ہوتے تو گھر کی عورتیں میدان جنگ میں جاتی ہیں۔ اب مولا سے سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ کہا کیوں کہ مجھے عورت طیبہ چاہیے، مرد بہادر چاہیے؟ تو عجب نہیں کہ مولا آواز دیتے کہ مجھے بیوی بنانا ہے، مجھے میدان جنگ میں نہیں بھیجنا، مجھے اپنی بیوی بنا تلاش کرنی ہے، مجھے عباس کی ماں چاہیے، میں میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے انتخاب نہیں کر رہا۔ اب جب جناب عقیل نے کہا کہ میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں کہ جس کے مرد بہادر بھی ہیں، عورتیں طیبہ بھی ہیں، عورتیں طاہرہ بھی ہیں، تو جناب مولا کائنات نے جناب عقیل کو خط دے کر بھیجا کہ جاؤ ہمارے رشتے کی بات کر کے آؤ۔ اب دیکھیے یہاں پر عرب کی تہذیب دکھائی جائی ہے، عرب کی جو تہذیب تھی، اب دیکھیے تہذیب کیا ہوتی ہے۔ اسی میں اصلاح بھی ہے اور اسی میں فضائل بھی ہے، جو انسان اپنے اپنے ظرف کے مطابق جو عرض کر لے۔ اب یہاں پر جیسے ہی جناب عقیل جناب حزام کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، اب جیسے ہی جناب حزام نے دروازے کو کھولا، کیا دیکھا؟ جناب عقیل دروازے پر ہیں تو سیدھا سلام کر کے یہ نہیں کہا آئیے اندر آئیے، سب سے پہلے سلام کیا، اندر بلایا اور اس کے بعد القاب لیے۔ کیا کہا؟ اے علی کے برادر، اے متولی خانہ کعبہ، اے بنی ہاشم کے چشم و چراغ، اے شجرہ طیبہ کے میٹھے ثمر، زحمت گوارا کی میرے قبیلے تک آنے کی، آپ حکم کرتے تو میں خود چلا آتا۔ اب یہ دیکھیں کہہ کس سے رہے ہیں، حزام کی شخصیت کیا ہے۔ اب جیسے ہی جناب حزام چپ ہوئے، اب ادھر سے جناب عقیل بولے اے وہ حزام کہ جس کی بہادری کے چرچے پورے عرب میں ہیں، اے وہ حزام کہ جس کا نام عرب کے بہادر اپنی تلوار کے قبضے پر لکھتے ہیں، اے وہ حزام کہ جس کے گھر میں شجاعت پل کر بڑی ہوتی ہے، اے وہ حزام کہ جس کے گھر میں شجاعت پل کر بڑی ہوتی ہے۔ یہ سارے القاب کہے اور اس کے بعد کہا کہ میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ جناب حزام نے سر کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھنے کے بعد کہا پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا ہے۔ اب اگر یہاں کا کوئی ہندوستانی باپ ہوتا تو فوراً کہہ دیتا جائیے میں نے اپنی لڑکی آپ کے لڑکے سے میں نے بیاہ دی ہے، اپنی لڑکی کا راضی نامہ آپ کے لڑکے کے ساتھ کر دیا ہے۔ لیکن جناب حزام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ادب کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے،
ادب کی رسیوں نے مجھے باندھ رکھا ہے، میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ انہیں یہ رشتہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ یہ جناب حزام بھی اصول بنا رہے ہیں کہ دیکھو چاہے جتنا اچھا رشتہ آ جائے، اگر آپ کی بیٹی اس رشتے سے خوش نہیں ہے تو آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ آپ اسے کسی کے حوالے کر دیں۔ اب جناب حزام نے پردے کا انتظام کروایا، پردے کا انتظام ہوا۔ جناب حزام نے سامہ بنت سہیل کو بلایا کہ جو جناب ام البنین کی والدہ تھی، اور جناب ام البنین کا نام جو تھا تاریخ نے نام فاطمہ کلابیہ لکھا، ان کی کنیت ام البنین ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کے اسی پہ ہی بیان رہے گا کہ کنیت ام البنین کیسے ہے۔ اب جناب حزام نے جیسے ہی پردے کا انتظام کروا دیا، اب ایک طرف جناب حزام ہے اور جناب عقیل ہے، اور دوسری طرف جناب سامہ بنت سہیل اور جناب فاطمہ کلابیہ ہے۔ اب یہاں پر گھر میں جیسے ہی پردے کا انتظام ہوا تو جناب حزام نے کہا کہ اے فاطمہ بنت سہیل، اے سامہ بنت سہیل، اے سامہ بنت سہیل، اے سامہ بنت سہیل، یہ گھر حزام کا گھر ہے، اور اس گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے وہ کم از کم 3 دن رکتا ہے، اگر 3 دن سے کم رک کر جاتا ہے تو یہ ہماری ضلالت ہوتی ہے، یہ ہماری حقیری ہوتی ہے۔ تو اب 3 دن عقیل کو ہو چکے ہیں، یہ اپنے بھائی علی کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آئے ہیں، فاطمہ کلابیہ کے لیے لے کر آئے ہیں، ذرا پوچھ کر بتاؤ کہ یہ راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب یہ سنا تو ابھی سامہ بنت سہیل کہ جو جناب ام البنین کی والدہ تھی ان کو بولنے بھی نہ دیا گیا۔ ام البنین نے آواز بلند کی، السلام علیکم یا بابا جان، اے بابا مجھے میرا آپ پر سلام ہو، لیکن میری ایک بات سنیے، ہمارا گھر کا نظام ہے، ہمارے گھر کی تربیت ہے کہ کون مرد ہمارے مردوں سے مل رہا ہے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہوتا، کون مرد ہمارے مہمان خانے میں ہے اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی ناتا نہیں ہوتا۔ لیکن جب سے تیسرا دن ہے آج، جب سے یہ شخص ہمارے مہمان خانے میں آیا ہے، روز رات ایک بیوی میرے خواب میں آتی ہے، اب جب آخری رات تھی نا، اب دیکھیں جناب ام البنین کہتی ہیں، اب جو آخری رات تھی نا اس رات وہ بیوی اکیلے نہیں آئی، اس رات جب وہ بیوی آئی تو ایک پلو ان کا مریم نے پکڑا ہوا تھا، ایک پلو سارہ نے پکڑا ہوا تھا، ایک پلو ہوا نے پکڑا ہوا تھا، ایک پلو آسیہ نے پکڑا ہوا تھا، اور یہ چاروں بیویاں اس بیوی کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ بیوی چل کر میرے پاس آئی اور ان بیوی نے مجھ سے مخاطب ہو کر بڑی ہی آہستگی سے ایک چاند کو اٹھایا اور میری گود میں رکھ دیا اور کہا مبارک ہو ام البنین، تو میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ صلوات پڑھیے دیکھیے اس کے فضائل ہو رہے ہیں۔ اگر مولا عباس کے فضائل سننے ہیں تو اگر عباس جیسا نہیں تو کم سے کم شیر سینہ ہونا چاہیے، آپ کا دل شیر جیسا مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا سینہ آپ کے سینے میں شیر جیسی دہاڑ ہونی چاہیے، کیونکہ ذکر ہی اس میدان کے دھنی عباس کا ہے۔ اب یہاں پر جناب مولا کائنات کے پاس جب جناب ام البنین آئیں، اب دیکھیے شادی بیاہ ساری چیزیں ہو گئی، تو اب جیسے ہی جناب ام البنین اپنے گھر سے نکلی تو انہوں نے کہا اے مادر جان، اے والدہ، میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں خواب دیکھ رہی تھی، میں کیا خواب دیکھ رہی تھی، میرے خواب میں ایک بی بی آئی کہ جن کا پلو آسیہ نے پکڑا ہوا تھا، مریم نے پکڑا ہوا تھا، سارہ نے پکڑا ہوا تھا، حوا نے پکڑا ہوا تھا۔ اور اب جناب ام البنین کو جو ام البنین کہا جاتا ہے وہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا، شادی سے پہلے بھی ایک واحد ام البنین فاطمہ کلابیہ ایسی ہیں کہ جو بیٹوں کی ماں کہلائی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ جب یہ کمسن تھی، ان کی شادی کی بات بھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے اعتراف میں آسمان سے 3 ستارے اور ایک چاند آئے اور انہوں نے میرا طواف کرنا شروع کیا۔ 3 ستاروں نے میرا طواف کرنا شروع کیا اور چاند میری گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس ام البنین کے والدہ گرامی جن کا نام تاریخ نے سامہ بنت سہیل لکھا ہے، سامہ بنت سہیل نے ام البنین کا ہاتھ پکڑا اور اس بزرگ کے پاس لے گئی کہ جن کے پاس
وہ خود اپنے خواب کی تعبیر کے لیے گئی تھی، جو ان قبیلے کے سب سے بڑے بزرگ تھے ان کے پاس گئی، ام البنین کا خواب بیان کیا۔ بزرگ نے کہہ دیا کہ ام البنین اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا کہ جو چاند سا ہوگا، اور 3 بیٹے عطا کریں گے کہ جو ستاروں سے ہوں گے۔ ام البنین کی والدہ نے بھی خواب دیکھا تھا، ابھی جناب ام البنین پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کیا خواب دیکھا کہ بارش گر رہی ہے، میں نے بارش کے ہاتھ میں، بارش کے قطروں میں اپنا ہاتھ دیا، اور قطرے بارش کا ایک قطرہ میرے ہاتھ پر آ گرا، اور میں نے اسے جیسے ہی بند کیا تو جیسے ہی مٹھی کو میں نے کھولا تو وہ موتی بن چکا تھا۔ میں نے پھر مٹھی کو بند کیا، جلدی اور آپ کی زحمت تمام، میں نے مٹھی کو بند کیا اور میں اسی بزرگ کے پاس گئی تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ تجھے ایک موتی جیسی بیٹی عطا کرے گا، اور تیرا مٹھی کو بند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو اس کی حفاظت کرنا۔ اب 2 خواب دیکھے، جناب ام البنین کے والدہ نے دیکھا جناب ام البنین کے لیے، ایک خواب جناب ام البنین نے دیکھا جناب عباس کے لیے۔ تو جناب عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے نا، جناب ام البنین کو، جناب فاطمہ گلابیہ کو ام البنین کہا جاتا ہے نا، تو ذرا غور کریے کہ قمر بنی ہاشم کہہ دینا کوئی عام بات تھوڑی ہوتی ہے۔ انسان کا ان پڑھوں کے درمیان پڑھا لکھا ہونا کمال کی بات نہیں ہوتی۔ جہاں پر سارے ہی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہو وہاں پر خود کو بنوا لینا یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ اور عباس اندھوں کے گھر کا چاند نہیں تھا، عباس اس گھر کا چاند تھا کہ جہاں ولایت کا چاند تھا، جہاں کریمی کا چاند تھا، جہاں حسن کا چاند تھا، جہاں کرامت کا چاند تھا، جہاں عظمت کا چاند تھا، جہاں پر پوری کائنات کے سارے چاند جمع ہو گئے، جہاں حسنین جیسے چاند، جہاں علی جیسا چاند، اتنے سارے چاندوں کے درمیان، اتنے سارے چاند اور سورجوں کے درمیان خود کو قمر بنی ہاشم کہلانا یہ عباس کی فضیلت ہے۔ صلوات پڑھیے اتنے سارے اور سورجوں کے درمیان خود کو قمر بنی ہاشم کہلانا یہ عباس کی فضیلت ہے، کیونکہ مولا عباس میں نے بتایا نا کسی اندھوں کے گھر کا چاند نہیں تھا، اور فضیلت ہی یہی ہے کہ جہاں سارے پڑھے لکھے ہو وہاں پر اپنے قلم کا زور منوا لینا یہ ہوتی ہے طاقت، یہ ہوتی ہے فضیلت۔ اور عباس جو بیٹے ہیں وہ مولا کائنات کے ہیں، تو جو خصوصیات باپ کے اندر ہوتی ہیں وہ بیٹے کے اندر ضرور آتی ہے۔ مولا کائنات جو تھے شجاع تھے، تو مولا عباس بھی شجاعت کا وہ ڈنڈا، شجاعت کی وہ تلوار مولا عباس نے عرب کے سامنے چمکائی کہ پورا عرب مولا عباس کی شجاعت کے نام سے لرز جاتا تھا۔ اب یہاں پر مولا عباس وہ عباس ہے کہ جن کو مولا کائنات نے اپنا بیٹا کہہ کر بلایا، اور جب بیٹا کہہ دیا تو جو خصوصیات باپ کے اندر ہیں وہ بیٹے کے اندر بھی ہونی چاہیے، جو خصوصیات باپ کے حامی ہیں، جن خصوصیات کا حامی باپ ہے ان خصوصیات کا حامی بیٹا بھی ہونا چاہیے۔ اگر علی شجاع ہیں تو عباس بھی شجاع ہیں، اگر علی طاقتور ہیں تو عباس بھی طاقتور ہیں، اگر علی فصیح و بلیغ ہیں تو عباس بھی فصیح و بلیغ ہیں، اگر علی کا لہجہ ایسا ہے کہ اللہ معراج پر اختیار کرے تو عباس کا لہجہ بھی ایسا ہے کہ مولا عباس نے جب اپنے لہجے میں اپنی گفتگو کو ڈھالا، اپنے الفاظ کو اپنے باپ کے لہجے میں پہنچایا تو پوری کائنات دنگ رہ گئی، اور مولا عباس نے پوری کائنات پر یہ ایک علم چھوڑ دیا، یہ ایک نشانی چھوڑ دی کہ دیکھو میں عباس ہوں، اگر امام نہیں ہوں لیکن امام زادہ ہوں، لیکن امام نہیں ہوں لیکن میں امام کا بیٹا ہوں، تو جو خصوصیات مولا کائنات میں ہیں وہ مولا عباس میں بھی ہے۔ مولا کائنات کے لیے نبی نے کہا تھا نا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ موسیٰ کو ان کی زہد کے ساتھ، آدم کو ان کی صفت کے ساتھ، نوح کو ان کی برکت کے ساتھ، سلیمان کو ان کی مملکت و سلطنت کے ساتھ، ایوب کو ان کے صبر کے ساتھ، یوسف کو ان کے حسن کے ساتھ دیکھے تو اس کو چاہیے کہ میرے بھائی علی کو دیکھے۔ ابھی محمد نے یہ کہا ہی تھا کہ مجمع میں سے ایک کمطرف کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ساری صفتیں مولا میں ہیں بھی یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ نبی نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اللہ نے قرآن میں مولا کائنات
کو 12 نبیوں کے ساتھ برابر کیا۔ اللہ نے قرآن میں آدم کے لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ ہم نے آدم کو بندوں میں برگزیدہ کیا۔ اللہ نے علی کے لیے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ نے نوح کے لیے فرمایا انہ کان عبدا شکورا۔ اللہ نے علی کے لیے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے اسماعیل کے لیے فرمایا وسلم ابراہیم وطلہ للجبین، کہ ابراہیم نے جب اسماعیل کو جبی کے بل لٹا دیا۔ اللہ نے علی کے باب میں فرمایا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ جو لوگ اپنی راہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے نبی کے لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اللہ نے علی کے باب میں فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اب یہ جو تمام کی تمام صفتیں تھی مولا کائنات میں موجود تھی۔ مولا کائنات کا لہجہ وہ لہجہ تھا کہ جو اللہ کے لہجے سے کم اور پوری دنیا میں مخلوق کے لہجے پر اعلیٰ تھا۔ اب انہی علی کا بیٹا ہے، اسی علی کا بیٹا ہے۔ اب جب بات شجاعت کی تھی تو پورے عرب سے اپنی شجاعت کا لوہا منوا لیا، لیکن اب جب بات فصاحت و بلاغت کی آئی تو وہاں پر بھی میرا دھنی عباس، وہاں پر بھی میرا زبان کا دھنی عباس خاموش نہ ہوا، وہاں پر بھی میرا آقا خاموش نہ ہوا۔ اب جب بات لہجے پر آئی، جب بات خطبات پر آئی، جب بات شجاعت پر آئی تو مولا عباس کو جب مولا حسین نے کہا تھا نا کہ عباس خانہ کعبہ کی چھت پر جاؤ اور خطبہ ارشاد کرو، خطبہ پڑھو، خانہ کعبہ کی چھت پر جاؤ اور خطبہ پڑھو، تو مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر جب آئے ہیں تو اب یہاں پر مولا عباس نے اپنی زبان کا زور پوری دنیا کو دکھایا ہے۔ اب یہی پڑھوں گا اور اس کے بعد ربط مصائب آپ کی زحمت تمام آپ جانیں اور مولا عباس کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے جملے جانیں۔ میں بیچ میں ناقل ہوں، نقل کر کے اتر جاؤں گا، آپ کی سماعتیں جانیں، میرے مولا کا کلام جانیں۔ اب جیسے ہی جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت پر آئے، آپ لوگوں کے سامنے میں ایک منظر کشی کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکے اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے تو اپنی آوازوں کو میری آوازوں سے ملا دینا اور اپنی آوازوں کو میری آواز سے ملا کر اپنے ولایتی ہونے کا، اپنے مولائی ہونے کا ثبوت دے دینا۔ اب جیسے ہی مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر آئے، یہ خانہ کعبہ کی چھت ہے، اس پر میرا زبان کا دھنی عباس کھڑا ہے اور پورے اعتراف میں حاجیوں کا ہجوم ہے۔ آپ کے سامنے نقشہ آ گیا کہ خانہ کعبہ کی چھت ہے، اس کے اوپر میرا مولا ہے اور طواف میں تمام کے تمام حاجی ہیں۔ اب جب مولا حسین نے کہا نا کہ عباس جاؤ خطبہ پڑھو، تو مولا عباس جیسے ہی خانہ کعبہ کی چھت پر آئے تو سب سے پہلے بسم اللہ سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سب سے پہلے حمد و ثناء الہی کی، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ ومن کان بلمس بیتا او اصبح قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجرا اتصدون طریق البیت الامام البررا ولم هو احق به من سائر البریہ ولو لم تکن مشیۃ مولایا مجلولۃ من مشیۃ الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی صافیر الطاہرین۔ اب مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر ہے، حاجیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ۔ اب پروردگار کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس گھر کو ان کے والد کے قدموں کی وجہ سے مولا عباس نے یہ نہیں کہا کہ ان کے والد کے سر کی وجہ سے۔ اب جو معتبر ہوتا ہے نا، دیکھیے سر معتبر ہوتا ہے، ہاتھ معتبر ہوتا ہے، سینہ معتبر ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے جسم کی سب سے پست جگہ۔ اب جسم کی سب سے پست جگہ تھی کہ جہاں پر مولا عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ، مولا حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس گھر کو شرف بخشا ان کے والد کے قدموں سے۔ آپ جانے اور مولا عباس کا خطبہ جانے۔ اب کا ومن کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ، اور جو کل تک گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا، جو کل تک صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا۔
ایہل کفرۃ الفجرا اتصدون طریق البیت الامام البررا، تم اس امام کا راستہ روکو گے کہ جو نیک لوگوں کا امام ہے۔ مولا عباس کیا کہتے ہیں؟ ایہل کفرۃ الفجرا، اے کافروں اور فاجروں، اے کافروں اور فاجروں، اے کافروں اور فاجروں، اے کافروں اور فاجروں۔ سب سے پہلے حمد و ثناء الہی کی کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ ومن کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ ایہل کفرۃ الفجرا۔ مولا عباس نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس گھر کو ان کے والد کے قدموں کی وجہ سے شرف بخشا، اور یہ کل تک صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد مولا مجمع کی طرف دیکھتے ہیں اور انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں، ایہل کفرۃ الفجرا، اے کافروں اور فاجروں، دست ادب کو جوڑوں گا۔ مولا خانہ کعبہ کے دوران ہے، تمام کے تمام حاجی ہیں، آپ کو مسلمانوں کہنا چاہیے تھا، آپ نے کافروں اور فاجروں کیوں کہا؟ اب حاجی تھے، مولا عباس نے کافر اور فاجر کیوں کہا؟ عجب نہیں کہ مولا آواز دے کہ اے نادان، تجھے نہیں پتا کہ میں نے کافروں اور فاجروں کہہ کر کیوں مخاطب کیا؟ یہ میں نے پیمانہ بنا دیا، مولا عباس نے اصول بنا دیا، یہ قاعدہ بنا دیا کہ چاہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے اس دنیا میں مر جاؤ، لیکن اگر وقت کے امام کے ساتھ نہیں ہو، کچھ بھی ہو جائے۔ حسین بادشاہ نعرہ حیدری۔ مولا عباس نے پیمانہ بنا دیا کہ چاہے کعبے میں طواف کرتے کرتے مر جاؤ، لیکن اگر وقت کے امام کے ساتھ ہو نہ ہو، اگر وقت کے امام کے ساتھ ہو تو غنیمت ہے، لیکن اگر نہیں ہو تو تم کچھ بھی مر جاؤ، کافر اور فاجر منو گے، مسلمان نہیں منو گے۔ اس کے بعد مولا کیا کہتے ہیں؟ ایہل کفرۃ الفجرا اتصدون طریق البیت الامام البررا، تم اس امام کا راستہ روکو گے جو نیک لوگوں کا امام ہے۔ ولم ہوا احق بہ من سائر البریہ، اور وہ امام کہ جو نیک راستے پر چلتا ہوا آ رہا ہے اور جو نیک راستے پر چلتا چلا جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ تَكُمْ، اب یہ جملہ ہے اور آپ کی زحمت تمام۔ مولا عباس کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مشیت مولایا مجلولۃ من مشیت الرحمن، وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مشیت مولایا مجلولۃ من مشیت الرحمن لَبَقَاتْ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ الْعَصَافِرِ الطَّائِرِينَ۔ مولا عباس کہتے ہیں اے کافروں اور فاجروں، تم اس کا راستہ روکو گے جو نیک لوگوں کا امام ہے، جو نیکوکاروں کا امام ہے، تم اس کا راستہ روکو گے جو حق کے راستے پر چلتا ہوا امام ہے۔ اے کافروں اور فاجروں، وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مشیت مولایا مجلولۃ من مشیت الرحمن۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں، جملہ سنبھالیے گا تو آپ کی سماعتوں کو سلام ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مشیت مولایا مجلولۃ من مشیت الرحمن۔ مولا عباس کہتے ہیں اگر میرے آقا کی مرضی اور میرے پروردگار کی مشیت مل جائے، اگلا جملہ اب مولا عباس کہتے ہیں اگر میرے آقا کی مرضی اور میرے پروردگار کی مشیت مل جائے، وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مشیت مولایا مجلولۃ من مشیت الرحمن، اگر میرے آقا کی مرضی میرے پروردگار کی مشیت سے مل جائے، لَبَقَاتْ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ الْعَصَافِرِ الطَّائِرِينَ، اگر میرے آقا کی مرضی میرے پروردگار سے مل جائے تو میں تمہارے سروں پر ابھی اس طریقے سے طاری ہو جاؤں گا جیسے اڑتے ہوئے پنچھیوں پر باز حاوی ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے سروں پر اس طریقے سے حاوی ہو جاؤں گا کہ جیسے اڑتے ہوئے پنچھیوں پر باز حاوی ہو جایا کرتا ہے، جیسے اڑتے ہوئے پنچھیوں پر باز حاوی ہوا کرتا ہے، اڑتے ہوئے پنچھیوں پر باز حاوی ہوا کرتا ہے۔ اب مولا عباس نے پہلے خطبے کی دوسری لائن میں کیا کہا تھا کہ یہ قبلہ، یہ کعبہ تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا، اور اس گھر کو اللہ نے شرف بخشا ان کے والد کی وجہ سے، امام حسین کے والد کی وجہ سے۔ جب رسول خدا نے تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے نا، جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو پہلا قبلہ مسلمانوں کا کیا تھا؟ بیت المقدس، بیت المقدس پہلا قبلہ مسلمانوں کا۔
اب جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو رسول کے ذہن میں کعبے کا خیال آیا. رسول نے کعبے کی طرف دیکھ کر سوچا کہ اب تو علی آ گئے ہیں, اب تو اسے قبلہ بن جانا چاہیے. میں پڑھ کر گزر گیا ہوں, آپ نے غور ہی نہیں کیا. اب تو علی آ گئے ہیں, 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 اب تو اسے قبلہ بن جانا چاہیے. صرف نبی کے دل میں یہ خیال آیا, سورہ بقرہ کی آیت آئی کہ اے نبی, ہم نے تیرے چہرے کو آسمان سے پڑھ لیا ہے, تیرا چہرہ جدھر ہوگا میری مرضی ادھر ہوگا. ہم نے تیرے چہرے کو آسمان سے پڑھ لیا ہے, تیرا چہرہ جدھر ہوگا ادھر میری مرضی ہوگی. اب مولا کائنات نے جیسے اس دنیا میں خانہ کعبہ میں قدم رکھا, رسول کے ذہن میں خانہ کعبہ کا خیال آیا. اب جیسے ہی خیال آیا, اللہ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. تو جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے وہ رسول کہ جب عرش پر جاتا ہے تو جوتیاں اتار کر جوتیاں پہنے ہوئے جاتا ہے. اب وہی رسول جب علی کے پیدا ہونے کی جگہ پر آتا ہے تو جوتیاں اتار کر مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے, آپ کے جذبے کو مولا اسی طریقے سے مولا آپ کے جذبے کو سلامت رکھے, اور آپ کے جذبے میں اللہ اور شگاف اور اللہ بزرگی عطا فرمائے. اب یہاں پر نعرہ آپ لوگوں نے لگایا لبیک یا حسین, لبیک یا حسین نعرہ لگا دیا. تو میں خود کہتا ہوں کہ ہمارے مولا حسین کو ہمارے لبیک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا اس لیے گیا ہے کہ نعرہ لگاؤ تاکہ یزیدیت کی بھیڑ میں حسینی ہونے کا ثبوت دے سکو. یہ یزیدیت کی بھیڑ میں ہماری شناخت کا نام ہے, کیونکہ حسین کو ہمارے آپ کے لبیک کی ضرورت نہیں ہے. کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ. مولا حسین جناب خدیجہ کی قبر پر کھڑے ہیں, رات کی تاریکی ہے, سردی کا موسم ہے. مولا حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, آواز دی, اے پروردگارا تیرا بندہ تجھے بلاتا ہے, اے پروردگارا تیرا بندہ تجھے بلاتا ہے, اے پروردگارا تیرا بندہ تجھے بلاتا ہے. اب جب 3 بار آواز دی, آواز نہ آئی تو ادھر سے امام حسین نے عرش کی طرف دیکھا اور کہا خدایا تیرا بندہ اگر تجھے سرد رات کی تاریکی میں یاد کرے تو تجھ پر واجب ہے کہ تو اپنے بندے کا جواب دے. حسین نے یہ کہا تھا, ابھی صرف حسین کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا, پروردگار کی آواز آئی لبیک یا حسین, 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 جسے لبیک یا حسین, لبیک یا عباس, لبیک یا زینب, لبیک یا مہدی. کیا کہا کہ جسے اللہ لبیک کہے, آپ خود بتائیے اسے ہمارے آپ کے لبیک کی ضرورت ہے؟ لیکن لبیک یا حسین نعرے کو اور جوش و فروغ سے لگاتے رہیے گا, کیونکہ یہ یزیدیت کی بھیڑ میں حسینی کی علامت ہے, یزیدیت کی بھیڑ میں حسینی کی شناخت ہے. آخری فقرہ اور آپ کی زحمتیں تمام. مولا کائنات کی ہیبت پوری دنیا میں تھی, پوری دنیا کے بہادر مولا کائنات سے ڈرتے تھے. لیکن اب مولا عباس نے جب شب عاشور خطبہ دیا ہے نا, تو سارے اصحاب و انصار کو مخاطب کرنے کے بعد جب ساری فضیلتیں گنا دی اور سارے لوگوں کی خباستیں گنا دی, مولا عباس نے کہہ دیا کہ آپ لوگ جس راہ پر ہیں وہ حق کا راستہ ہے. جو سامنے ہمارے میدان ہے یہ میدان کربلا کا ہے, یہاں پر جتنے ہمارے خلاف ہیں یہ سب کافر و فاجر ہیں, یہ سب جوا کھیلنے والے ہیں, یہ سب حرام کاریوں میں مبتلا ہیں, اور میں عباس وہ عباس ہوں. پھر اس کے بعد کا میں عباس وہ عباس ہوں جو علی کا شیر ہے. اس کے بعد خطبہ دیتے گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, انا ہیبت الجبار,
जब्बार की हैबत मैं हूँ, अल्लाह की हैबत मैं हूँ। और हैबत के लिए ज़रूरी नहीं है कि शख्स सामने हो, हैबत के लिए ज़रूरी नहीं है कि मुजस्सिमा सामने हो, हैबत के लिए ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टर सामने हो। हैबत कहते ही उसे हैं कि अगर नाम ले लिया जाए तो इंसान की रूह कांपने लगे। हैबत कहते ही उसे हैं कि अगर नाम ले लिया जाए तो इंसान कांपने लगे। अब वहाँ मौजूद होना ये शर्त नहीं होती। अब मौला अब्बास ने कह तो दिया कि आना हैबतुल जब्बार, कि जब्बार की हैबत मैं हूँ। अब हैबत थे तो मौला, लेकिन अब कहाँ है? परवरदिगार तो क़यामत तक रहेगा ना, और क़यामत के बाद भी रहेगा, लेकिन अब जब्बार की हैबत मैं हूँ। तो अब मौला दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, लेकिन अब मौला अब्बास की हैबत देखनी है। तो मैं कहूँगा जुलूसों में आओ। जब जुलूसों में आलम बरामद होते हैं तो वो कितने घरों के सामने से जाते हैं, कितने घरों में उन अलम के हवा, उस अलम के फरेरे की हवा से शिफा बढ़ती है, और कितने लोगों के उस अलम के फरेरे की हवा खाते ही निकाह टूट जाते हैं। तो जुमला कहने को जी चाहता है, मौला अब्बास की हैबत के लिए इतना ही काफी है कि जो अब्बास आज इस दुनिया में हमारी आंखों के सामने नहीं है, अब्बास की हैबत के लिए इतना जुमला काफी है कि जिसका आलम ऐसा हो कि अगर मुनाफिकों में चले जाए तो निकाह टूट जाए, कि जिसके आलम की ये हैबत हो कि अगर मुनाफिकों में चले जाए तो निकाह टूट जाए, तो उसके जिस्म की क्या हैबत होगी, उसके रूह की क्या हैबत होगी। और जब मजलिस हो रही है वो एक भाई के सिलसिले से हो रही है, और एक भाई के इसाले सवाब की वजह से। तो मैं अब आपके सामने एक सच्चा वाक़या पढ़कर रब्ते में साहिब की तरफ अपने आप को ले जाना चाहूँगा। लखनऊ का ही वाक़या है, सरजमीन लखनऊ में आज से कुछ बरस पहले एक शख्स था कि जो बड़ा मोमिन था। वो हर साल ज़ियारत को जाया करता था, इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाया करता था। तारीख़ ने उसका नाम आदिल लिखा है। अब वो शख्स इतना मोमिन था कि वो जब भी ज़ियारत को जाता था तो वो अपना वारिस मौला अब्बास को बना कर जाता था, अपना वारिस मौला अब्बास को बना कर जाता था। उस वक्त ना तो टेलीफोन का ज़माना था, ना ही नेटवर्क सिस्टम था, बस ये था कि ख़त पहुंच जाया करते थे। लोग पानी के जहाज़ों से इस शहर से उस शहर जाया करते थे, इस देश से उस देश जाया करते थे। तब वो शख्स जब वापस आया तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और वो जब लखनऊ पहुंचा तो अब वो अपने गांव जो महमूदपुर लिखा जाता है कि महमूदपुर का रहने वाला था, अब उसे लखनऊ के जब वो लखनऊ आया तो उसकी हालत ऐसी ख़राब हुई कि उसे लखनऊ में एडमिट करना पड़ा। उसे लखनऊ के अस्पतालों में जगह दी गई, और जब जगह दी गई तो उससे पूछा गया कि तुम्हारा कोई वारिस है? तो वो तो ज़ियारत पर अकेला था ना, तो उसने कहा मेरा कोई वारिस तो नहीं है। कहा नहीं, किसी का नाम तो लिखवाना होगा। तो कहा नाम लिख दो अब्बास इब्न अली का नाम लिखो, अब्बास इब्न अली। अब जब उसकी वफ़ात हो गई, उसी हॉस्पिटल में वफ़ात हो गई है। वाक़या है कि लखनऊ में KGMU किंग जॉर्जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती थे, और उसके सामने एक मदरसा है कि जो सुल्तानुल मदारिस के नाम से मशहूर है। अब जब उसका इंतकाल हो गया तो एक नर्स बाहर आई और उसने आवाज़ देना शुरू की कि अब्बास कहाँ है, अब्बास कहाँ है, अब्बास कहाँ है, अब्बास कहाँ है। अपने मरीज़ को ले जाएं, अपने पेशेंट को ले जाएं, अपने जनाजे को ले जाएं। अब्बास कहाँ है? अब देखिए मौला अब्बास बाबुल मुराद है ना, मौला अब्बास बाबुल मुराद है ना। अब वो मौला पर एतमाद देखिए, भरोसा देखिए किस कदर है मौला की ज़ात पर। अब जैसे ही ये आवाज़ सुल्तानुल मदारिस के कानों तक गूंजी तो सुल्तानुल मदारिस के उलमा आए और उन्हें गुस्ल कफ़न दिलवाया, और उन्हें गुस्ल कफ़न दिलवाने के बाद अज़ीमुश्शान तरीके से जनाजा बरामद किया गया और उन्हें ले जाकर दफना दिया गया। मैं अर्ज़ करूँगा, ए आका, आपने अपने चाहने वाले के लिए इतना ख्याल किया कि अगर उसने आपको अपनी मदद के लिए बुलाया तो आपने उनका जनाजा भी उठवाया, उनको अज़ीमुश्शान तरीके से दफन भी करवाया। लेकिन ए अब्बास, ज़रा अपनी वफ़ात के बाद करबला में आकर देखो कि आपके आका है जो 3 दिन के भूखे प्यासे। अब्बास, ज़रा अपनी वफ़ात के बाद करबला में आकर देखो कि तुम्हारा भाई है 3 दिन का भूखा और प्यासा है, 3 दिन का भूखा और प्यासा है। मौला हुसैन जंग करते जाते हैं, कहते जाते हैं, ऐ लईनो तुमने मेरे अकबर को मारा, ऐ लईनो तुमने मेरे अब्बास को मारा, ऐ लईनो तुमने मेरे कासिम को मारा, ऐ लईनो तुमने मेरे औल मोहम्मद को मारा, ऐ लईनो तुमने मेरे असगर को मारा, ऐ लईनो तुमने मेरे ऊपर वो जुल्म किए
ہوئے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، اب جب یہ مولا عباس کی وفات کی خبر مدینے تک پہنچی ہے نا تو جناب ام البنین تڑپ گئی۔ مولا حسین کی وفات کی خبر جب پہنچی ہے نا تو مولا حسین کی وفات کی خبر جب سنی، جب ام البنین نے یہ سنا قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا، تو ام البنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے اے راوی تو یہ بتا کہ جب حسین قتل ہوا تو میرا بیٹا عباس کہاں تھا؟ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو چکی ہے، اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اے ام البنین یہ بتا، ام البنین نے پوچھا اے راوی یہ بتا کہ جب میرا آقا شہید ہوا تو اس وقت میرا لال عباس کہاں تھا؟ راوی کہتا ہے کہ عباس کے سر پر گرز لگا، عباس کے شانے کاٹ دیے گئے، عباس کے بازو قلم ہوئے۔ عباس جب آپ کے آقا کے گلے پر خنجر چل رہا تھا تو اس وقت عباس نہر کے کنارے چین کی سانس لے رہے تھے۔ جیسے ہی یہ آواز ام البنین کے کانوں تک گئی ہے نا، ام البنین کہتی ہے نہیں میں نہیں مان سکتی کہ میرا عباس شہید ہوا، نہیں میں نہیں مان سکتی میرا عباس شہید ہوا۔ کہا کیونکہ پوری دنیا میں ایسا کوئی ماں کا لال نہیں ہے کہ جو اتنا طویل القامت ہو، جو اتنا لمبا ہو کہ میرے عباس کے سر پر گرز مار سکے۔ بس مصائب کے آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام، دنیا میں کوئی اتنا بہادر نہیں، اتنا طویل القامت نہیں کہ جو میرے عباس کے سر پر گرز مار سکے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، ام البنین کہتی ہے کہ میرا عباس تو وہ تھا کہ جب ذوالجناح پر چلتا تھا تو قدم دنیا کے قدم اب ان کے پیر زمین پر خط کھینچتے جایا کرتے تھے، میرے عباس کو گرز کیسے لگا؟ راوی کہتا ہے ام البنین جب عباس کے دونوں شانے قلم ہو گئے نا، عباس پر تیروں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ عباس نے اپنی آس نہ توڑی، لیکن جب ایک تیر مشک سکینہ پر آ کر لگا نا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، فرات کی طرف کہا۔ اب جب فرات کی طرف بڑھے تو تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ اب تیر اتنے چلے کہ کئی تیر مولا عباس کے زانوں میں آئے، کئی تیر مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو میں آئے، کئی تیر مولا عباس کے سینے پر آئے، لیکن ایک شقی کا تیر تھا کہ جب مولا عباس کی آنکھ میں آ لگا۔ اگر آپ سوچیں اگر ہماری آنکھ میں ایک ذرا سا تنکا بھی چلا جاتا ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ اس عباس نے کیسے سہا ہوگا کہ ایک تیر آ کر، بازو نہیں تھے، ایک تیر آ کر عباس کی آنکھ میں لگا۔ عزادارو راوی کہتا ہے کہ اب جب مولا عباس نے تیر کو نکالنے کیسے، مولا عباس نے سوچا نا کہ تیر کو نکالا جائے، اب اپنے بازوؤں کی طرف دیکھا تو بازو جدا ہو چکے تھے۔ مولا عباس نے میری طرف دیکھیے گا اگر ہو سکے، مولا عباس نے زین اور اپنے پیر کے درمیان جو جگہ تھی جھکا اور دونوں گھٹنوں کے سہارے تیر کو نکالنا چاہا تھا۔ ایک لعین نے ایسا گرد میرے آقا کے سر پر مارا کہ میرا عباس زین پر سنبھل نہ سکا، زین سے زمین کو آیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بھیا اے آقا میری مدد کو آئے، اے آقا میری مدد کو آئے۔ عباس زین سے زمین کی طرف آئے، کہا آقا عباس زین سے زمین کو تو آ چکا ہے لیکن میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا، میں اپنی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں آؤں گا تو پانی لے کر آؤں گا۔ آزاداران مظلوم کربلا، اب جب مولا عباس سے پوچھا نا اے بھیا تمہاری کوئی آخری وصیت ہو تو بتاؤ، کہا آقا آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ مولا عباس کے سر کو مولا حسین نے اپنے زانوئے مبارک پر رکھا، مولا عباس نے سر ہٹا لیا، کہا آقا آپ شہزادی کے فرزند ہیں، میں غلام ہوں، آپ آقا ہے، آقا کا شعبہ نہیں دیتا کہ غلام کا سر آقا کے زانوں پر ہو۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس آخری فکرہ اور آپ کی زحمت تمام، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا عباس کیا مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا آقا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کر لو عباس۔ کہا ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، دوسری آنکھ میں تیر ہے۔ اب جیسے ہی مولا حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، عباس نے حسین کی زیارت کی۔ کہا عباس میری بھی ایک تمنا ہے، تمہارے بھائی حسین کی بھی ایک تمنا ہے کہ مجھے تم بھائی کہہ دو۔ کہا آقا آپ آقا ہے، میں غلام ہوں، میں آپ کو بھائی نہیں کہہ سکتا۔ اب اتنے میں شہزادی نے دیکھا، اب مولا حسین کہتے ہیں عباس اگر تم مجھے بھائی نہ کہو گے تو میں اپنی اماں زہرا سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اب اتنا سننا تھا، عباس نے جیسے ہی بھائی کہا ادھر روح قفص عنصری سے پرواز ہوئی، حسین کربلا کے میدان میں عباس کے سر کو
اپنے زانوں پر رکھے گریا کرتے جاتے ہیں. واہ مصیبتا واہ عباسا وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. جتنے بھی شیعان حیدر کرار یہاں موجود ہیں ان تمام کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت سے جتنا بھی ثواب ہم نے کمایا اسے اظہر علی کی جھولی میں عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بھائی کو جنت میں عالی مقام عنایت فرما. جنت میں اہل بیت کی خدمت کا ذریعہ عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما, اور ہماری آخری التجا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اظہر علی ابن اقبال علی کی رکوع ارشاد.